الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ٹی وی چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو شادی کے فوائد بتانے جا رہے ہیں، شادی اور اس کے فائدے۔ عزیز دوستو، اسلام نے بیاہ شادی کو سب سے آسان عمل بتلایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی آسانی اور سادگی کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھلایا، لیکن آج شادی بیاہ ہی سب سے زیادہ مشکل امر بن کر رہ گیا ہے۔ شادی تو ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے، لیکن اب اس زمانے میں شادی ایک مصیبت اور غم کا سامان بن کر رہ گئی ہے۔ کتنی نوجوان لڑکیوں نے گلا گھونٹ کر پھانسی لگا لی، اپنے جسم میں آگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہوں گے انہوں نے صرف اسی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ لڑکی کیوں پیدا کی۔ لڑکی کا پیدا ہونا اس زمانے میں ایک مصیبت اور آفت بن کر رہ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کی سورہ نحل میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور انہیں جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ بے رونق ہوتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اصطلاحاً شادی کا مفہوم مختلف ثقافتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ البتہ بنیادی طور پر شادی کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی ثقافت میں وہ رسم یا قانونی معاہدہ جس کے ذریعے معاشرہ، قانون اور مذہب مرد و زن یعنی شوہر اور بیوی کے مابین قریبی جنسی اور ازدواجی تعلق کو قبولیت بخشتا ہے۔ شادی مختلف ہوتی ہے اور مختلف ادوار کی طرف سے ثقافتی، مذہبی اور ذاتی عوامل پر مبنی خوشی کا نام شادی ہے۔ ایک رسمی یونین دو افراد کے درمیان شادی ایک سماجی اور قانونی معاہدہ ہے جو قانونی طور پر، اقتصادی اور جذباتی طور پر ان کی زندگی کو متحد کرتا ہے۔ معاہدے کی شادی کے معاہدے پر عام طور پر یہ کہ جوڑے کو ان کی زندگی بھر میں ایک دوسرے کے لیے قانونی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہے۔ شادی ہونے کی وجہ سے شادی کے اندر جنسی تعلقات کو جائز بھی سمجھا جاتا ہے۔ روایتی طور پر شادی اکثر اخلاقیات اور تہذیب کی حفاظت کے لیے ایک اہم کردار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پہ سوال کیا ہوتا ہے کہ جی شادی کیا ہے؟ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ شادی کیا چیز ہے؟ شادی کی وضاحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف تاریخی، مذہبی، جغرافیائی مقام اور شادی کے تعلقات میں ملوث افراد کی متعلق بات کی جائے، یہ جاننا ضروری ہے کہ شادی دین اسلام میں 6 چیزوں کا نام ہے۔ یعنی دین اسلام میں 6 چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کو شادی کہا جائے گا۔ شادی کے لیے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 اور 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، یعنی لڑکی کی طرف سے ایجاب کرنا یعنی آفر کرنا، یا لڑکے کی طرف سے آفر کرنا، اور اسی طرح قبول بھی لڑکی کی طرف سے ہو اور لڑکے کی طرف سے ہو۔ ایجاب اور قبول پہلا فرض ہے، جب تک یہ فرض ادا نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔ دوسرا، 2 مسلمان گواہ کم از کم وہاں پہ موجود ہوں۔ 2 مسلمان گواہ وہاں پہ موجود ہونا یہ بھی شادی کا دوسرا فرض ہے۔ 1 واجب ہے، اس میں 1 واجب ہے وہ حق مہر، جس کی مناسب مالیت میں ہونا ضروری ہے اور اس کو ادا کرنے کی نیت بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے معاف کرانے پہ لگ جائے یا اس کو دینے کی نیت نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کے وقت حق مہر لکھوا لیا اور نیت یہ کی کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی جنسی تعلقات قائم کرے گا وہ زنا کرے گا، وہ دین اسلام کے مطابق جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ تو شادی کا 2 فرضوں کے بعد 1 واجب جو ہے وہ حق مہر ہے، جو شادی کے موقع پر لڑکی کے لیے رقم کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، سونے کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 سنتیں ہیں شادی میں۔ سب سے پہلے خطبہ مسنونہ نکاح، یعنی نکاح کے وقت خطبہ مسنونہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عام طور پر یہ خطبہ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ الحمدللہ
नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तो ये है खुतबा मसनूना जो शादी में सुन्नत है, पहला सुन्नत। और दूसरी सुन्नत क्या है कि जैसे ही खुतबे की तकमील हो जाए, दुआ हो जाए, तो फिर छुहारों को फेंका जाए, छुहारों को फेंका जाए और जिसके हाथ आएँ वो खाएं, ये बरकतें हैं। एक साहब शादी के मौके पे कहने लगे कि छुहारे आप फेंका ना करें, ये तो बड़े मुअज़्ज़ब तरीके से लोगों को पेश किए जाएं या बांटे जाएं। तो दोस्तों, दीन इस्लाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि शादी के मौके पर जब निकाह हो जाए, खुतबा हो जाए, तो उसके बाद छुहारों को मुसलमानों के दरमियान फेंका जाए और लोग उठा के या पकड़ के उसको खाएं, ये सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत दावत वलीमा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को ऐलान करें कि ये शादी है। और दीन इस्लाम ने शादी का ये वाला तरीका अपना कर हमें इस बात की तालीम दी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल को रोल मॉडल बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें। ज़िना और शादी में यही फ़र्क है कि शादी के बाद ऐलान होता है और दावत वलीमा होती है, और जो ज़िना के लिए लोग तैयार हो जाते हैं बग़ैर इस्लाम की शादी के, तो उनके लिए ऐलान नहीं होता बल्कि वो छुप के किया करते हैं। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए उसवा लेके आए, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, यानी आज इसी उसवा हसना को हम दुनिया के इंसान, ख़ास तौर पर मुसलमान, तर करने की बिना पर सारी दुनिया में परेशानी और ख़ुद साख्ता तरीके और रस्म और रवाज को दीन और शरीयत की जगह दे दी गई है और परेशानी उठाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से दीन तो हमारा बर्बाद हो ही रहा है, दुनिया भी बर्बाद हो रही है और परेशानी इलादा हो रही है। ब्याह शादी से मुतालिक उलमा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन अजीज़ दोस्तों, अगर आप और मैं अपनी ज़िंदगी में खैर के वाफिर हिस्से को जमा करना चाहते हैं, तो फिर हमें वही तरीके अपनाना पड़ेंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमें नसीब हों और उनके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। तो जो शख्स भी इस दस्तूरुल अमल के मुताबिक ब्याह शादी करेगा, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी चैन और सुकून से ज़िंदगी बसर करेगा और आखिरत में भी सवाब हासिल करेगा। गैर मुस्लिम हज़रात भी अगर इससे इस्तिफ़ादा करें तो वो दुनिया में सुकून हासिल किए बगैर नहीं रह सकते। ज़रूरत इस बात की है कि इस शादी की तालीमात को जो दीन इस्लाम के मुताबिक है, उसको हम अपना कर अपनी ज़िंदगियों को खैर का बायस बना सकते हैं। निकाह के दुनियावी और उखरवी निकाह के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद अगर आपको बता दिए जाएं तो वो ये हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका रवायत है, हज़रत इब्ने अबी नजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मोहताज है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अगरचे वो बहुत माल वाला हो तब भी वो मोहताज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे बहुत माल वाला हो। फिर फरमाया, मोहताज है वो औरत जिसका खामद ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अगरचे बहुत मालदार हो तब भी वो मोहताज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे वो माल वाली हो। मशकात शरीफ में इस हदीस मुबारका को नकल किया गया है। तो गोया शादी करना ये बहुत अहम फरीज़ा है जो माशरे में बुराई का खात्मा करता है और बेहतरीन इस्लामी ज़िंदगी का आगाज़ करता है।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ بقیہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص خانہ داری یعنی نان نفقہ کا بار اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نگاہ کی پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ روزہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اور ہم سب اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے جب بھی شادی ہو تو اس میں 6 چیزیں لازمی ہوں۔ شادی ہے ہی 6 چیزوں کا نام۔ سب سے پہلے کہ 2 فرض ہیں، ایجاب اور قبول پہلا فرض، اور 2 مسلمان گواہوں کا ہونا دوسرا فرض، اور 1 واجب